زیادہ تر انسان اپنی زندگی کے سٹرگل میں ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ سارا سٹرگل آپ کے حصے میں کیوں آیا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس میں ہی سٹرگل کر رہا ہوں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ دوسرے لوگ، حتیٰ کہ آپ کے ملک کا سربراہ سٹرگل کر رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا سٹرگل کر رہا ہے، اس کا کوئی ہاتھ نہیں پڑ رہا کہیں سے. آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا سٹرگل کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صبح شام سٹرگل کرتا ہے، اور کبھی ادھر سے مانگ کبھی ادھر سے مانگ. کوئی آپ کے لیے کوئی چاولوں کی کوئی بوریاں آ گئی ہیں، فطرانہ آ گیا. مطلب کہنے کا یہ کہ کچھ نہ کچھ سٹرگل ہے. جو کام اس کو کرنا نہیں آتا وہ کام اس کے ذمہ لگا دیا گیا کہ لو جی کرو. اب جو کام کسی بندے کو اگر اس کو کوئی فاسٹ بالنگ پہ لگا دیتے تو پھر وہ اچھے نتائج مل سکتے تھے. ابھی میں ٹکر دیکھ رہا تھا، ایک ٹی وی پہ چل رہا تھا، تو لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں کتنا ہم نے کارنامہ کیا ہے، روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے. اب مجھے بتائیں یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ جو روپیہ ہے وہ 152 پہ پہنچ گیا ہے. آپ میں سے کوئی مجھے اس کی توجیہ بتا سکتا ہے؟ بالکل یہ فرمایا انہوں نے کہ روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے. مجھے اصل میں تو ڈالر 152 پہ پہنچ گیا نا. امریکہ کا صدر جو بائیڈن اگر یہ کہے کہ دیکھو ہمارا ڈالر 152 پہ پہنچ گیا ہے روپے کے مقابلے میں، تو وہ تو کوئی تک بنتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی سٹرگل میں ہے. آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بہت پرسکون نظر آتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں جو لوگ چھلانگے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب آپ ان کے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی دل سٹرگل سے خالی نظر نہیں آئے گا. ہر دل سٹرگل میں ہے، ہر دل ہر روز 14,000 دفعہ دھڑکتا ہے. کوئی دل ہے جو آرام سے بیٹھا ہو؟ ہر دل سٹرگل میں ہے. اور آپ یہ جو سوچتے ہیں نا کہ خالی آپ سٹرگل میں ہیں، یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ہر دل سٹرگل میں ہے تو پھر آپ اس سٹرگل کو اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور آپ کا یہ جو دل افسردہ رہتا ہے یہ افسردہ نہیں رہے گا. آپ کو یہی جد و جہد مزہ دینے لگے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو جد و جہد ہے، جب تک یہ جد و جہد آپ کو مزہ نہیں دے گی، اس جد و جہد کے کنٹینیو رہنے کا امکان کم ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جد و جہد کامیابی تک چلے، اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جد و جہد مزہ دینے لگی. کہ آپ میں سے کوئی ہے کہ جس نے انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے اپنے بیٹے کی جرنی کو، اپنے بیٹے کی جرنی کو، کہ جیسے آپ اپنے بیٹے کی جرنی کو انجوائے کرتے تھے جب وہ 1 سال کا تھا، اور وہ اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتا تھا، وہ کوئی لفظ بولنے کی کوشش کرتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے آپ کتنا انجوائے کرتے تھے، آپ کو کتنا مزہ آتا تھا. آپ اس کی دادی کو فون کر کے بتاتے تھے کہ آج اس نے یہ لفظ بولا ہے. اسی طرح یہ جو جرنی ہے جس میں اب آپ کا بچہ پڑا ہے، جو ایک کردار کی جرنی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسا انسان بنے گا کہ جس کو مل کے خوشی ہو، آپ کو خوشی ہو، سب کو خوشی ہو، تو اس کو کیوں نہیں انجوائے کیا جا سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شیم کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایسے ہیومن ریسورسز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ آپ دل کی بات کر سکیں. اور یہ ایک فورم ہے جس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، پھر تعلق داری بناتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہم ان فیملیز کو پھر پینٹاگون کہتے ہیں جو کہ منڈے کے دن بیٹھتی ہیں. یہاں منڈے کو ایک فیملیز کا سیشن ہوتا ہے کہ جن کے بچے 2-2 سال سے 3-3 سال سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو رشتہ دار لگتے ہیں، بالکل رشتہ دار لگتے ہیں. آپ کبھی ان کو دور سے دیکھیں تو آپ کو ان کے جیسچر سے لگے گا کہ وہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو مشکل کے وقت میں یاد کرتے ہیں. وہ راتوں کو 2-2 بجے ایک دوسرے کو فون کر کے تو صلاح مشورے کرتے ہیں. تو وہ ایک ان کا جو اکیلا پن ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ دور ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی جس پوزیشن میں بھی آپ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، اور آپ کے دوست ہیں، اور آپ کے محلے دار ہیں، اور ان میں کچھ اچھے اور کچھ اچھے نہیں ہیں.
اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے والے اچھے ہیں, کون سی جٹھانی اچھی ہے, کون سی جٹھانی اچھی نہیں ہے, یہ اب آپ کو پتا ہوتا ہے. تو جو اچھی والی ہے آپ اس سے بات کر لیں, جو اچھی والی نہیں ہے اس کے لیے دعائے خیر کر چھوڑیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.